بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودر۔ اب امریکی سفیر بھرپور ایکٹیو ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا صبح سویرے ہی نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد جو مسلم لیگ نون اور کا اعلامیہ ہے وہ ذرا اور معنی خیز ہے، جس میں لگتا یہ ہے کہ کوئی اور ہی دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہاں پہ گفتگو یا بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے بعد امریکی سفیر وہاں سے نکلے تو وہ سفارت خانے یا جہاں پہ بھی انہوں نے رہنا تھا وہاں پہ نہیں گئے، بلکہ اس کے بعد وہ ایک اور جگہ گئے اور ایک اور ملاقات کی۔ وہ ملاقات کس کے ساتھ تھی؟ وہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ تھی۔ عملی طور پہ کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ دونوں ملاقاتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ جہانگیر خان ترین یا استحکام پاکستان پارٹی جتنا مرضی دعویٰ کر لے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کے طور پہ ہی دیکھی جا رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون تو خیر آف دی ریکارڈ اس بات کو تسلیم بھی کرتی ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی سے ان سب کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ملاقاتیں ہونے کے بعد ان ملاقاتوں کے اوپر رد عمل کیا آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اور بالخصوص امریکہ اور ان سب چیزوں کو لے کے۔ تو میرے خیال سے امریکی جو کھلے عام ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا امریکیوں نے ایک ملاقات ستمبر کے اندر مریم نواز کے ساتھ بھی کی تھی مری کے اندر، اور اس ملاقات کے بعد ہی نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان ہوا تھا۔ اور آج جو مسلم لیگ نون جس چیز کو کہہ رہی ہے کہ عوام ایک بار پھر مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار اور یہ ساری باتیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت ہی سخت رد عمل آیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس بارے میں کہا ہے کہ امریکی سفیر کی ایک سزا یافتہ مجرم کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر سنگین مداخلت ہے، اور انہوں نے اس چیز کو سنگین مداخلت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ میں آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا جو اعلامیہ ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ مجرم سے ملاقات کے اعلامیے کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت قرار دیتے ہوئے مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے۔ اعلامیے کے مدرجات اس سازش کا تسلسل ہے جس کے تحت عمران خان کی منتخب اور جائز جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے ملاقات کے اعلامیے کے بعد سازش اپنی مکروہ اور نفرت انگیز شکل و صورت کے ساتھ پوری قوم کے سامنے آشکار ہو چکی ہے۔ غیر سیاسی، غیر جمہوری اور غیر آئینی آمریت کی نرسری میں جنم لینے والے خاندان نے اپنے اقتدار کے لیے ہر داخلی اور خارجی بیپاری سے پاکستان کے مفادات کی سودے بازی کی۔ نواز شریف جب بھی وزارت عظمیٰ تک پہنچا، یہ دستور، جمہوریت اور قومی مفاد کو ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کے گروی رکھ کر پہنچا۔ آج یہ شخص قومی اسمبلی کی اپنی نشست جیتنے کے قابل نہیں رہا، مگر ریاستی پناہ اور بیرونی آقاؤں کی شہ پر سلطانی جمہور کی بساط لپیٹ کر جمہوریت کے چیتھڑوں پر اپنے اقتدار کا تخت سجانا چاہتا ہے۔ امریکی سفیر سے ملاقات کے اعلامیے میں سفیر موصوف کی جانب سے عوام پاکستان سے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنے بھرپور اعتماد سے نوازنے کی توقع، سفارتی آداب، دو طرفہ تعلقات، عالمی قوانین اور منصب سفارتکاری کے بنیادی قواعد و ضوابط سے سنگین انحراف اور قابل وضاحت معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان مذکورہ اعلامیے کے مدرجات کا فوری نوٹس لے اور دفتر خارجہ کے ذریعے امریکی سفارت خانے اور امریکی انتظامیہ سے معاملے کی وضاحت طلب کرے۔ یعنی تحریک انصاف نے اس کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ کہا ہے کہ وہ اس اعلامیے کا بھی نوٹس لے اور امریکی انتظامیہ سے دفتر خارجہ کے ذریعے وضاحت کرے۔ مجھے یہ بتائیے، وہ نواز شریف جو جیل سے نکل کے گیا تھا، وہ نواز شریف جو سزا یافتہ ہے اور جیل کے قریب سے بھی نہیں اس کو لے کے گزرتا، اس نواز شریف کو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وضاحت طلب کرے گا؟ الیکشن کمیشن کی اتنی ہمت اور جرت ہے؟ چلیں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکی سفیر جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے جیسے شادیوں کے اوپر حاضری آج کل ولیمے میں لوگوں کو دینی پڑتی ہے، نواز شریف، جہانگیر ترین اور وہ برطانیہ والے بھی۔ کیا پاکستان کے امریکہ میں سفیر جو ہیں، امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں، کیا وہ الیکشن سے پہلے وہاں کے سیاستدانوں سے ملاقات کھلے عام کر سکتے ہیں اور اس قسم کا اعلامیہ جاری کر سکتے ہیں کہ ہم توقع رکھتے ہیں
کہ ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس جو ہیں ان کو قائدانہ کردار ادا اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے مخالف نواز شریف سے ملنا، یہ مسئلہ وہ قومی عزت اور وقار کا ہے. آخر امریکی جس طرح مل رہے ہیں، کیا ہمارا سفیر امریکہ میں مل سکتا ہے؟ اس کی اجازت دے سکتے ہیں وہ؟ تو ہمارے ہاں یہ کیوں ہو رہا ہے یا ہم کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. لیکن ظاہر ہے ہم تو آج آپ جہانگیر خان ترین سے پوچھئے تو جہانگیر ترین تو بڑے خوش ہوں گے، نواز شریف بھی بڑے خوش ہوں گے، اور وہ تو شاید آج ہاتھ بھی نہ دھوئیں کہ ہم نے یہ ہاتھ امریکی سفیر سے ملایا. تو امریکی سفیر سے ملایا جانے والا ہاتھ جو ہے وہ سب ہم لوگوں سے ملاتے پھریں، تو یہ ہو نہیں سکتا. لیکن بطور قوم، بطور ملک ہمیں یہ بات جو ہے وہ ضرور سوچنی چاہیے. اب ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ مسلم لیگ نون کے اوپر اعتماد والی بات ہے، دوسری جانب اب صورتحال یہ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ اب سے تھوڑی دیر پہلے لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی. سادہ اکثریت تک بات آ گئی ہے. ہمیں تو لگ رہا تھا شاید 2/3 اکثریت کا دعویٰ کریں گے. سادہ اکثریت بھی حضور آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس وقت. ہاں آپ کو دلوا دی جائے، یہ جو آپ کے ساتھ ملائے جا رہے ہیں بلوچستان سے، یہ ایم کے ایم، یہ استحکام، اس قسم کا کچھ جگاڑ لگا کے آپ کے لیے کوئی ارینجمنٹ ہو جائے گا، وہ نظر آ رہا ہے کہ ارینجمنٹ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو آپ باقی باتیں ہیں وہ اس وقت پاسبل نہیں ہے. آپ اندازہ کریں نا کہ آج سمینہ پاشا نے کیا خوبصورت جملہ لکھا جو میں آپ سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ نون لیگ سیاسی جماعتوں، تاجر برادری، اسٹیبلشمنٹ، غیر ملکی سفیروں سب سے بات کر رہی ہے، سب سے بات ہو گئی ہے سوائے عوام کے. اور باقی رہی صحیح جو کسر ہے وہ آج ڈان اخبار نے اپنے اداریے کے اندر نواز شریف کے غبارے سے ہوا نکال دیا. دیکھیے نواز شریف، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیاسی اننگز کے آخری اوور کھیل رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں بہت بھدے انداز میں کھیل رہے ہیں. جس انداز میں وہ اقتدار لے رہے ہیں یہ اقتدار نہیں ہوگا، یہ بے بسی کی انتہا ہوگی. میرے خیال سے نواز شریف جاتے جاتے یہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کا جواب دیتی رہیں گی. ذرا اندازہ لگائیے ڈان اخبار نے کیا لکھا ہے. ڈان اخبار نے آج کے اپنے ایڈیٹوریل یا اداریے میں لکھا ہے کہ نواز شریف کو سمجھنا ہوگا کہ متنازع جیت، انفیئر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ متنازع جیت انہیں مزید کمزور کر دے گی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کہ آپ جیت جاتے ہیں لیکن جیتتے بھی آپ اپنی جیت کا جشن نہیں منا پاتے. مسلم لیگ نون اور نواز شریف اس فیز کے اندر ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ جیت کے ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا. چلیے اس کو بھی چھوڑتے ہیں، ایک اور خبر لے لیجئے. مسلم لیگ نون اس کے اوپر بھی باتیں کریں گی. لاہور کی آج احتساب عدالت نے آشیانہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ریفرنس جو تھا اس کے اندر شہباز شریف اور احد چیمہ سمیت تمام افراد جو ہیں ان کو بری کر دیا ہے. اب ظاہر ہے ریکارڈ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب وہ باہر نکلیں گے، وہ کہیں گے جناب دیکھیے ایک دھیلا ہمارے اوپر ثابت نہیں ہوا. یہ ہے پاکستان کا نظام اور یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف اور قانون. یہ ایسے ہی چلتے آ رہا ہے اور ہمیں یہی بتایا جائے گا ہر بار احتساب. پاکستان میں کوئی احتساب نہیں کرنا چاہتا، کوئی احتساب نہیں کرتا، صرف لائن پہ سیدھا رکھنے کی کوشش ہے اور ہمیں بے وقوف بنایا جاتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.